السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 178 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے درس میں ہم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے گمنے کا مکمل واقعہ سماعت کیا، ساتھ ہی آپ کے تعلق سے منافقین نے کیا کیا کہا ہم نے یہ بھی سنا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے ذریعے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کا اعلان فرمایا۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں کفار کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ نشان لگانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے متعلق بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کافروں کے دوسرے دن قتل ہو کر گرنے کے مقامات دکھا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مقام انشاءاللہ کل فلاں شخص کے مرنے کا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان حدود سے کوئی بھی ان کافروں سے ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، یعنی ہر ایک ان نشانیوں پر ہی قتل ہو کر گرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے مقتولوں سے کلام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قتل ہونے والوں کو 3 دن تک اسی طرح چھوڑ دیا، پھر ان کے پاس آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو کر ان کو ندا دی، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے وہ پا لیا جس کا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے سچا وعدہ فرمایا، اور میں نے وہ پا لیا جو میرے ساتھ میرے رب نے سچا وعدہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے سنیں گے اور کیسے جواب دیں گے، یہ تو مردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ یہ جواب دینے پر قادر نہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے سننے کا یہی مطلب لیا جائے گا جیسا کہ عام فوت ہونے والے لوگوں کے سننے کا ذکر عذاب قبر والی احادیث میں موجود ہے۔ البتہ وہ کیسے سن سکتے ہیں، اس کے متعلق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مکمل زندگی عطا کر دی گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ صرف سمجھنے والے اعضاء کو زندگی دے دی گئی ہو اور انہیں سننے اور سمجھنے کی طاقت دے دی گئی ہو۔ یہی قول ظاہر اور مختار بھی یہی ہے کہ وہ احادیث
جن میں یہ ذکر ہے کہ قبر پر جا کر سلام کیا جائے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور کہا جائے، ان سے واضح ہو رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اگر نہ سنتے تو سلام دینے کا مقصد کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 24واں باب مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر حالات از مدارج النبوہ سے سماعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے فرض۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ پر سب سے پہلے لوگوں کو ڈرانا اور توحید کی دعوت واجب ہوئی، اس کے بعد رات کا قیام، پھر یہ منسوخ فرما دیا گیا، پھر معراج میں 5 نمازوں کے فرض ہونے پر تمام رات کا قیام مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ آپ کی دعوت پر پہلے اسلام لانے والے آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ، ان کے بعد ابو عبید عامر بن عبداللہ بن جراح، ابو مسلمہ بن عبداللہ بن عبد الاحد، ان کے بعد ارقم، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام الفضل زوجہ سیدنا عباس اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ دعوت و تبلیغ۔ 3 سال تک آپ کو مخفی طور پر فردن لوگوں کو دعوت ایمان دینے کا حکم تھا، پھر آپ کو ظاہر طور پر دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بت اور ان کے پوجنے والے سب جہنم میں جائیں گے تو قریش آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو ایذا پہنچانی شروع کی، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ پر پتھر پھینکتے۔ ایک بدبخت نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن کو اوپر سے دبایا، ایک بدبخت نے آپ کا گلا گھونٹا، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچانی شروع کی۔ نبوت کا 4تھا سال ان ایذا و تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے گزر گیا، اور نبوت کے 5ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ نبوت کے 5ویں یا 6 سال حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، کیونکہ جب آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی اور گالیاں دی، تو آپ نے ابو جہل کے پاس جا کر کمان سے اس کی سر کو پھوڑ دیا اور خود ایمان قبول کر لیا۔ ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 سے کچھ زائد مرد تھے اور 11 عورتیں تھیں۔ ان دونوں حضرات کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلامی شعائر پر ظاہری طور پر عمل شروع ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور نیکی حاصل کرنے کی نیت سے اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے
بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔